ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور مکر گیا، بیوی نے اپنے کانوں سے سنا، اب بیوی آئے گی مفتی کے پاس کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. مفتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، آپ پتلی گلی سے نکل لو. شوہر آتا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں دی، وہ بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اب مفتی کیا ہو جاتا ہے، مفتی صاحب کنفیوز ہو جائیں گے نا. تو یہاں 2 الگ الگ فتوے دیے جاتے ہیں. شوہر کو کہا جاتا ہے اگر تم نے نہیں دی، بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں ہوئی ہے. بیوی کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم پتلی گلی سے نکل لو. گواہ بیوی کے پاس نہیں ہے. تو مفتی کے پاس جب جائیں گے تو مفتی 2 الگ الگ ایک ہی کیس میں فتوے دے گا. بھائی تم اگر صحیح کہہ رہے ہو تو نہیں ہوئی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. عورت کو مفتی صاحب کہیں گے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم کسی بھی طرح سے جان چھڑاؤ، بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال نہیں ہے. لیکن اگر مفتی کو ایز اے جج اس کے پاس آئیں گے، اس کو کہیں گے ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، فتویٰ نہیں لیتے، آپ قاضی بن کے جج بن کے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو فیصلے میں مفتی شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے. مفتی کہے گا بھائی ایسے تو کوئی بھی عورت کسی پہ الزام لگا دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن شوہر کے حق میں جب مفتی فیصلہ کرے گا تو ساتھ میں کان میں اس کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے کی طرح ہے، اس فیصلے کی وجہ سے اگر آپ نے واقعی بیوی کو طلاق دی ہے تو میرے اس فتوے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ تو ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے نا، عورت کوئی بھی جس نے جان چھڑانی بولے اس نے دی ہیں، تو اب کیا ہمیں کیا پتہ دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، جھوٹا الزام بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو اب دیکھو یہاں مفتی کے فتوے کے بعد بھی اگر شوہر نے دی ہیں تو بیوی حلال نہیں ہوتی.